محترم عابدی صاحب، اما ارسلان صاحبہ، سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اور پھر اس اہم موضوع پر کچھ کہنے کو موقع میسر آ رہا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو مجھ سے پہلے علامہ حیدر علوی صاحب اور علامہ سید سجاد حسین کاظمی صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں بات کی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، واہ واہ، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ ماننا پڑے گا کہ یہ معاملہ بدر ایک نیا آغاز کہہ سکتے ہیں اس سلسلے کا، لیکن بہت پہلے سے یہ معاملات جی چلے آ رہے تھے۔ یعنی ایک نیا چیپٹر کہہ ایک لیجیے، نیا پوری چیپٹر کتاب کا، کتاب تاریخ چلا اور اس کا اپنا رنگ اور اپنا انداز تھا۔ آج یقیناً بدر کے میدان میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 14 جان نثار شہید ہوئے، جی جی بالکل، اور 14 کا عدد بھی بڑا خاص عدد ہے، صحیح بات، اور اگر اس کو جوڑا جائے تو اس سے زیادہ خاص ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، 14 ہیں، اور اگر 4 اور 1 کو ملایا جائے تو وہ 5 کا عدد بنتا ہے۔ بالکل صحیح، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کو اٹھان دینے والی ہستیاں ہیں وہ 14 ہیں جو معرکہ بدر میں اپنی جان آفرین کے حوالے کر گئے۔ کوئی شک، اور آپ جانتے ہیں سارا انٹلیکچوئل مجمع ہے، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سننے والے بھی بہت معلومات رکھنے والے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مینار کی چوٹی نے کبھی بنیاد کے پتھر دیکھے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کبھی بھی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ کوئی شک نہیں، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہمارے شہداء کی، باقی مقتولین بدر اور جو قریش کے مقتولین تھے ان پر بعد میں بات کریں گے، اسلام کے جو بنیادی ہیروز ہیں وہ 14 ہیں۔ صحیح بات، انہوں نے جان دی، اور جیسے علماء کرام نے اشارہ کیا کہ جتنی اہمیت قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہمارے اس غزوہ بدر کو ملتی ہے، جنگیں بھی ہوتی رہیں گی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج بھی بہت سے لوگ حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بے شک، لیکن کچھ پہلے بھی وفائیں چاہیے، پھر دعائیں کام کریں گی۔ صحیح بات، وہ بھی وہاں بھی ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ، اور ہم نے اس طرف جانا ہے۔ لیکن جو لفظ قرآن نے، جو کلمہ قرآن نے غزوہ بدر کے لیے استعمال کیا ہے، وہ یوم الفرقان اس کو کہا گیا ہے۔ جی جی، یوم، یہ اعزاز کسی جنگ کے حصے میں نہیں آئے گا۔ بالکل، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 14 پر، بنیادی 14 شہداء پر قیامت کی صبح تک آنے والا شہید کھڑا ہے، بالکل ٹھیک، تو ماننا پڑے گا کہ غزوہ بدر کی فتح پر ہر فتح بھی کھڑی نظر آتی ہے۔ جی کوئی شک نہیں، اس لیے اسلام نے بڑے بڑے معرکے سر کیے ہیں، رومن اور پرشین امپائر کو اپنے زیر نگین کیا ہے، لیکن اس رومن اور پرشین امپائر کی شکست یقیناً ہمیں کسی بھی دور میں نظر آئے گی، چاہے وہ اسلام کا کوئی بھی دور ہو، لیکن کبھی بھی بدر والوں کو بلا کر وہ مینار کھڑا ہوتا نظر نہیں آتا۔ کوئی شک نہیں، لہٰذا وہ لوگ جو غزوہ بدر میں گئے وہ کمال کے تھے، وہ عظمت والے تھے، وہ شان والے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر 13 سالہ مکی دور کے بعد یقیناً جو ہی آپ مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، تو عین 17 ماہ کے بعد سرکار کو 12 رمضان المبارک کو مدینہ شریف سے بھی کوچ کرنا پڑا۔ لیکن کس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کس رنگ سے مجاہدین گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ طاقتیں شروع سے حق اور باطل نے اپنے آمنے سامنے رہنا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل مقابل نہ ہو اور حق نکھر جائے۔ واہ واہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندھیرا سامنے نہ ہو تو روشنی نکھر جائے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہالت سامنے نہ ہو تو شعور کا نام آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شعور کی کرن اجاگر کرنے کے مرحلے کا نام، روشنی کی کرنوں کو کائنات میں بکھیرنے کے مرحلے کا نام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ذو افشانیوں کو پوری کائنات پر محیط کرنے کے مرحلے کا نام اگر دیا جائے تو اس کا نام یوم الفرقان یا غزوہ بدر ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ وہ ایک بڑی اچھی بات ریلیٹ کی مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب نے
کہ یہ مارکا پہلا مارکا تھا، اور جتنے بھی مارکے بعد میں ہوئے وہ ظاہر ہے کہ اس مارکے ہی کی بدولت آگے بڑھے۔ خدا نہ خواستہ، جیسے رسول اللہ نے دعا بھی کی تھی، اس پہ بات بھی کریں گے کہ اگر وہاں شکست ہو جاتی تو پھر آگے جنگیں کہاں ہونی تھی۔ ایک ذکر کیا کہ لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام تک دعا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ شامل ہوں، تو وہ آپ اعداد کی بات کر رہے تھے، تو جو 313 کا عدد بدر میں ہمیں ملتا ہے، تو حضرت امام مہدی کے کمانڈرز میں 313 کا عدد ملتا ہے کہ جو ان کے ہراول دستہ ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا، وہ 313 کو ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے باقی لوگ نہیں ہوں گے، لوگ کچھ ڈر بھی جاتے ہیں کہ اچھا صرف 313 ہوں گے، لیکن ان کے کمانڈرز کہہ لیجئے 313۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے بعد میں علوی صاحب کی؟ جی جی، میں صرف اتنا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم سادات اور بنی ہاشم کے حوالے سے تھوڑا سا کترا جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم ہے، جب انصار میں سے 3، میں چونکہ اس وقت نام مینشن نہیں کر سکوں گا وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو جب وہ چھلانگ لگا کے آئے تو قریش نے اپنے مقابل مانگے، تو کملی والے نے، میں سمجھتا ہوں انصار ریزرو تھے، وہ انصار ہے، نام ہی ان کا انصار ہے۔ مدینہ طیبہ کا ایک مجاہد آپ لے لیں، ایک ایمان والا لے لیں، پورے عرب کے ایمان کو تولیں، وہ مدینے والے کا ایمان ان سے بالا تر ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین میں جانے والے بھی اور لوگ بھی موجود تھے، لیکن کیا کہنے، میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کی صبح تک میں اسلام کی بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں، میں اگر آواز دوں گا تو یا مولا علی کو دوں گا، یا امیر حمزہ کو دوں گا، یا ابو عبیدہ کو دوں گا۔ بالکل۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس گھرانے کا بنیاد فراہم کرنا اسلام کیا کو، بات ہے، یہ اس پر انشاءاللہ ابھی آگے بات کریں گے۔ آپ نے اس کی ابتدا رکھ دی کیونکہ پہلا وہ تھا، تو ہم کہتے ہیں اس کا پس منظر اور اس غزوے کی اہمیت پر بات ہو جائے، پھر انشاءاللہ افطار سے پہلے بھی، افطار کے بعد بھی ہمارا سیگمنٹ ہے، اور تاریخ پر بھی اور جنگ پر بھی پوری بات ہوگی۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، پس منظر تو ہو گیا، اور ایک اور پوائنٹ آپ تینوں شخصیات نے بہت اچھا ریز کر دیا کہ اسلام جنگوں کا دین نہیں ہے، اور اس کی وضاحت آ گئی کہ 84 جنگوں میں کل ملا کے مسلمان کافر 400، تو یہ تو کتنا عدد بنتا ہے، 4-5 کا عدد بنتا ہے۔